Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 766. 11th of August 1987, Rising Northwest Jamaat Khana of Toronto. Ali Madad. Durate خاک نپائے ون تھمرتیا آسمان جی اے قدرت اپنی ظاہر پر گھٹیا دین کا امام جی مولانا حضرت امام سے صلی اللہ چھوڑو مبینہ اللہ صلی اللہ. ہمارا اسماعیلی مذہب دین اسلام کے اندر اسماعیلی طریقہ دنیا کی ہسٹری کے اندر یہ باطنی فرقہ ایک عجیب فرقہ ہے. اسلام کے اندر 73 جو سیکٹس ہیں اس کے اندر ایک عجیب سیکٹ جو ہے تو وہ اسماعیلی مذہب ہے. دنیا کے بے شمار بڑے بڑے عالم ہر زمانے کے اندر اسماعیلیوں کے متعلق جاننے کے لیے بڑے بے چین رہے. اسماعیلیوں کے متعلق ان کے خیالات جدے جدے قسم کے رہے. بڑے بڑے عالموں نے اسماعیلیوں کے اندرونی بھید کو جاننے کی کوششیں کی. بڑے بڑے عالموں نے اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی کر کے خود اسماعیلی مذہب بھی اختیار کر لیا. دنیا کے اندر ہر زمانے کے اندر یہ بات بنتی رہی. غزالی جیسا آدمی کہ جو بہت بڑا عالم رہا اور سنیوں نے اس کو امام غزالی کے طور پہ یاد رکھا ہے، حقیقت میں بہت عالم تھا. اس نے بھی اسلام کے جتنے بھی فرقے تھے اس کی اسٹڈی کی اور اسماعیلیوں کی اسٹڈی کرنے کے بعد وہ اسماعیلی بن گیا. مگر جب بہت شور بقور ہوا، اس کے خلاف بہت سے لوگ ہو گئے، تو ایک دن اس نے اعلان کیا کہ میں نے تو محض اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا، مگر میں ایک مسلمان ہوں. ہمارے اوپر بڑے بڑے الزام بھی لگائے گئے. ہمارے کئی دشمنوں نے ہم کو ملحد کہا. ملحد کہتے ہیں کافر کو، خدا کو نہ ماننے والا. بنی امیہ کے زمانے میں اور بنی عباس کے زمانے کے اندر 1300 برس کی الگ الگ خلافتوں کے درمیان ہم اسماعیلیوں کے اوپر بڑے بڑے اٹیک کی گئے. یہ کوشش بھی کی گئی عباسیوں کے زمانے کے اندر 3 دفعہ کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ جو اسماعیلی امام ہیں وہ آل رسول نہیں ہیں. ایسی کوششیں بھی بہت ہوئی. آج تک یہ بات جاری رہی اور کوششیں ہوتی رہیں، لیکن ایک مٹھی بھر کے کوئی آدمی سورج کے اوپر ڈالنا چاہے تو وہ سورج تک نہیں پہنچتی، اس کی ہی آنکھوں میں واپس پڑ جاتی ہے. ہر زمانے کے اندر ہمارے دشمن رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے جب تک کہ وہ زمانہ آئے گا جب امام ساری دنیا کے اندر اپنی حکومت بنائے گا اور ساری دنیا حضرت امام کو اپنا حاکم مانے گی. میں نے امام کا لفظ نہیں کہا، حاکم مانے گی. پھر اس کے بعد مولا کو کیا کرنا ہے وہ مولا بہتر جانتا ہے.
ایک بہت بڑا عالم ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، افریقہ یعنی افریقہ مشرقی بھی، ایسٹ بھی، اور ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی عبدالعلیم صدیقی، مولانا صدیقی کے نام سے بہت مشہور ہے، تھوڑے برس ہوئے گزر گیا۔ 1934 میں 34 میں ہندوستان کے 14 سنی عالموں نے ایک فتویٰ بنایا، اور فتویٰ یہ تھا کہ اسماعیلی لوگ جو ہیں وہ اہل قبلہ نہیں ہیں، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ اسماعیلی لوگ ایک انسان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، اسماعیلی لوگ قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت سے فطور لکھے ہوئے تھے، میرے پاس وہ فتویٰ ہے۔ اور ان 14 بڑے بڑے عالموں کے اندر ایک اس نے بھی سائن کیے، جس کو مسلمان کہتے ہیں مولانا عبدالعلیم صدیقی۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے عالم تھے۔ ایک اور عالم آج زندہ ہے اور وہ پاکستان میں ہے، میں اس کا نام دینا نہیں چاہتا۔ 1952-53 میں 2-3 دفعہ یہ جناب صدیقی صاحب پاکستان سے دربن اور دربن سے پاکستان آتے جاتے رہے، اور ہر دفعہ درمیان میں دار السلام ٹھہرے رہے۔ دار السلام کے اندر مسلمانوں کے اندر میرا آنا جانا بہت تھا، اور میں بہت برسوں تک تانگانیکا کی مسلم ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بھی رہا۔ ہم کو ان کے ساتھ ملنے میں فائدے ہیں، کوئی نقصان نہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ میرا بہت ملنا جلنا ہمارے بعض اسماعیلیوں کو پسند بھی نہیں آیا، اور ہمارے ایک عملدار نے امام سلطان محمد شاہ کو خط بھی لکھا کہ ابو علی مشنری ہے، وہ دھتینگی ہے، وہ گڑبڑیا ہے، اور وہ آدمی ہپوکریٹ ہے، خداوند یہ اندر سے سنی ہے، یہ باہر میں اسماعیلی ہے۔ وہ تو بھی میں جانوں اور میرا دھنی جانے، مگر میں باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے کانوں تک بہت سی باتیں آئیں گی، اور میں آپ کو اورل ہسٹری بیان کرتا ہوں، میں آپ کو وہ ریٹن ہسٹری بھی بیان کر رہا ہوں، تاکہ آپ میں سے سب کو تو یاد نہیں رہے گا، لیکن کچھ شکلیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو علم کے اندر پڑھنے لکھنے میں وہ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں، اور خاص طور پہ جو جوان بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں جو آج یونیورسٹی کے اندر ایجوکیشن لے رہی ہیں، ان کو بہت سی چیزیں کتابوں میں نہیں ملیں گی کہ جو ایک اس آدمی کے پاس سے ملیں گی کہ جس نے گئی ہاف سینچری سے زیادہ اس طریقے کے اندر، اس مذہب کے اندر واضح کی ہیں، لیکچر دیے ہیں، علم سیکھا ہے، علم سکھایا ہے۔ 53 میں یہ جناب صدیقی صاحب دار السلام آئے، وہاں کے ایک بہت بڑے آدمی نے، کچھ 40 جو بڑے لوگ تھے اسلام کے، ان کو ان صدیقی صاحب کی مان شان کے اندر ایک بڑا سا ڈنر دیا، اس غریب کو بھی اس میں بلایا گیا، صدیقی کے پاس مجھے بٹھایا گیا، ایک تھالی میں بیٹھ کے ہم نے پلاؤ کھایا، حلوہ کھایا، خلود لیا، شربت پیا، بڑے کہکے لگائے، بڑی باتیں کی، اور پھر بعد میں کھانا کھانے کے بعد میں سب کی انٹروڈکشن ہوئی۔ ہمارا جو ہوسٹ تھا اس نے انٹروڈیوس کرایا کہ یہ شیخ ابو علی صاحب ہیں اور اسماعیلیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، ایسا ایسا۔ میرے سے ہاتھ ملایا، اوہ بہت خوش ہوں آپ سے مل کے۔ میں بہت مدت سے چاہتا تھا کہ ایسا کوئی عالم شخص ملے جس سے میں اپنا خیال ظاہر کر سکوں۔ جناب زینب صاحب نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم کو فخر ہے ان کی لیڈرشپ کے اوپر۔ اس طرح بہت طریقے سے میرے مولا کی اس نے تعریف کی۔
جب خاموش ہوا تو میں نے کہا مولانا صاحب میں بڑا خوش ہوا، واللہ آج تو میں بڑا حیران بھی ہوا کہ آپ کے منہ سے میرے امام کی تعریفیں نکلی. ہاں صاحب سچ کہنے میں کوئی بات نہیں. میں نے کہا جی ہاں، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ بدل گئے. میں نے کہا آپ ہی نے 1934 کے اندر تو اسماعیلیوں کو کافر تک پٹوا دیا تھا اور نیچے سائن کی ہوئی، اس کو کاٹو تو لہو نہ نکلے. زبان بند، آنکھیں پتھر آ گئی. میں نے کہا مولوی صاحب ہوتا ہے دنیا کے اندر، انسان کے خیالات بدل بھی جاتے ہیں. اس کی ساری موڈ بگڑ گئی اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میں نے 1934 کا 20 برس کے بعد ایک تھپڑ مارا کہ جس نے میرے مولا اور میری جماعت کو اس نے کافر کہا اور اس قسم کے الزامات لگائے. میں آپ کو یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہنے کی؟ اس لیے کہ تاکہ آپ کو یہ خیال رہے کہ ہمارے مذہب، ہمارے اماموں کے خلاف جب سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ظاہر کیا ہے تب سے آل رسول کی دشمنی اس دنیا میں موجود رہی ہے اور شاید 100 برس تک اور بھی رہے. میں نے 100 برس کہے، اس میں بھی میرا مقصد ہے. میں آپ کو کوئی چیز جو کہوں گا آپ شاید نہ بھی سمجھ سکو گے، مگر میں نے ایک مقصد کے لیے وہ کہا ہے اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ 100 برس تک اور بھی ہماری دشمنیاں چلتی رہیں گی، مگر انشاءاللہ 100 برس کے بعد مٹ جائیں گی، ضرور مٹ جائیں گی. اور یہ تمام امت رسول، یہ جتنے بھی رسول کا کلمہ پڑھنے والے آج جن میں بہت سے ہمارے دشمن ہمیں بد نظری سے دیکھتے ہیں، ہمیں خراب اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سب کے سب مولا کے پاؤں میں سر رکھیں گے انشاءاللہ رکھیں گے. زمانہ مجبور کرے گا. بعض دفعہ کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں جو اس کے ساتھ لگتی ہیں مگر ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک آدھ بات سنا دوں، اس لیے سنا دوں کہ آپ کو سن کے خوشی بھی ہوگی. امام کی جو امامت ہے، امام کا جو دبدبا ہے، امام کا جو پربھاؤ ہے، امام کی جو پرسنالٹی ہے، پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ نور. امام کی شکل و شباہت، ہیل چال، پربھاؤ، پرسنالٹی، کچھ بھی آپ کہو، اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ نور. ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے، اس مذہب کا جو ایم ہے نا، وہ کیا ہے؟ نور کو سمجھنا، نور کی شناخت کرنا. یہ ہم اسماعیلیوں کا ایم ہے. ہماری منزل یہ ہے کہ ہم اللہ کے نور کو پائیں. میں بتاؤں گا تھوڑی سی باتیں کہ ہم اس نور کو کیسے پائیں. مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا نور ہے، ہماری زندگی کا نور ہے، ہماری امیدوں کا نور ہے، ہماری عبادت کا مقصد ہے. ہم اس کو اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اس کو اتنا پیار کرتے ہیں. بعض دفعہ ہم اپنے پیار کو سمجھتے نہیں، بعض دفعہ ہم اپنے پیار کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن خدا کی قسم ہم اپنے مولا کو اتنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کو پیار کرتا ہے لیکن پیار کو سمجھتا نہیں، ایسا ہم بھی مذہب کی بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھتے. ہم حضرت امام کے مرتبے کو بھی نہیں سمجھتے.
امامت کیا ہے ہم وہ تو جانتے نہیں، لیکن ہمارے دلوں میں اس کی محبت ضرور ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا کہ امام کا جو ظاہری پربھاؤ، پرسنالٹی، ہاؤ بھاؤ، رہنا کرنا، اس کا چہرہ، اس کی ایکٹیویٹیز، یہ سب کے پیچھے کیا ہے؟ نور ہے۔ حضرت امام کی تخت نشینی کی سیریمنی کمپالا میں ہوئی۔ جو یوگانڈا کے لوگ ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ پہلے انتظام ایسا تھا کہ اپنے کمپالا جماعت خانے کا جو سامنے کمپاؤنڈ ہے وہاں ہوگی، لیکن ہمارے ہی اسماعیلیوں میں سے ایک دو نے تھوڑا شرارت کی اور کباکا جو تھا اس نے اس چیز کے لیے تھوڑا آبجیکشن لیا، اور آخر ہم نے ادھر سے اٹھا کے دوسری جگہ مولا کی سیریمنی تاج تخت کی۔ اس سیریمنی کے اندر غیر قوم کے آدمی بھی تھے۔ مسلم ایسوسی ایشن جو یوگانڈا کی تھی انہوں نے ایک بات طے کی کہ نامدار آغا خان صاحب آتے ہیں تو ہم ان کو ایڈریس پیش کریں، پھولوں کا ہار ڈالیں اور اپنی طرف سے ہم ایک صفات نامہ دیں، یعنی ایڈریس دیں، جس میں ہم ظاہر کریں کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کے کاموں کی قدر کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مسلم ایسوسی ایشن کا چیئرمین ایک اسناشری تھا، اور جو باقی کے زیادہ لوگ تھے اس میں میجورٹی پنجابی سنی مسلمانوں کی تھی۔ اب جب یہ بات آئی اس کی طاقت نہ پڑی کہ روک سکے، ہاں ہاں کرتا رہا۔ وائس پریزیڈنٹ ایک سنی تھا، سیکرٹری بھی سنی تھا۔ پاس ہو گیا کہ ہز ہائنس کو ایڈریس دیا جائے، پھولوں کا ہار دیا جائے، اور ہم اپنی طرف سے ان کا شکریہ ادا کریں اور ہم ان کو وعدہ کریں کہ ہم ان کے بہت جتنے بھی کام کاج ہوں گے ہم اس میں مدد کریں گے۔ اس قسم کی باتیں پاس ہو گئیں۔ اچھا، اب پھولوں کا ہار کون ڈالے؟ ہمارا چیئرمین ڈالے، تو اس کے ہانجے گگڑ گئے، یعنی دل کے اندر طوفان اٹھایا۔ کہتا دیکھو میں نے تو بہت سے اس قسم کے چانس لیے ہیں، ہمارا یہ وائس پریزیڈنٹ ہے، میں یہ چانس اس کو دو۔ اس ناشری ہے آغا خان کو ہار پہنا کے اپنے گھر اور اپنی قوم کے اندر گڑبڑ پیدا کرنے کی بات ہے نا۔ انہوں نے زور دیا کہ بھائی صاحب کیسے ہو سکتا ہے، آپ ہمارے چیئرمین ہیں، آپ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے سردار ہیں، آپ کے سامنے اور دوسرا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ بہت انکار کرتا رہا، لیکن سب نے اس کو مجبور کیا، زور کیا۔ اچھا پاس ہو گیا، یہ ہار پھولوں کا ڈالے گا۔ جماعت والوں کو پتہ لگا، اس کی جماعت والوں کو، ہاں تو آغا خان کو پھولوں کا ہار ڈالے گا اور پھر اس کے سامنے تو جھکے گا؟ میں بالکل نہیں جھکوں گا، میں یوں ہی ہار ڈال دوں گا، بالکل نہیں جھکوں۔ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، ہار لے کے آیا مولا کے گلے میں پہنانے کے لیے۔ حضرت امام کرسی پہ بیٹھے ہیں، اس کو اوپر چڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جب آخری سیڑھی آئی، 9 کے 10 پگتھی تھے، جب 6ویں آخری پگتھی کے اوپر آیا تو کارپیٹ میں اس کا بوٹ اٹک گیا اور یہ گرا اور اس کا سر سیدھا حضرت امام کے بوٹوں کے اوپر۔ مولانا حضرت امام نے اس کو اٹھایا، ہار گر گیا تھا، اس کو ہار دیا، اس نے ہار پہنایا اور جھک گیا۔ کہاں گئی وہ چیزیں؟ میں نے یہ بات آپ کو کہہ کو سنائی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ امام کے پربھاؤ جو ہے، امام کی پرسنالٹی جو ہے، امام کی حاضری جو ہے، اس کے پیچھے نور کی طاقت ہے، نور ہے اس کے پیچھے۔ جھکنا تو ٹھیک بعد میں جھکنا ہی پڑا، لیکن اپنا سر امام کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس کو جب کچھ چاہیے اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ وہی نور ہے اللہ کا کہ جس نور سے زمین آسمان بنے ہیں۔ حضرت امام کا جو نور ہے، یہ دینداروں وہی نور ہے کہ جس نور سے زمین آسمان بنے ہیں، اور خدا کی قدرت اسی نور سے جلواگر ہے۔
اللہ فرماتا ہے ہم نے نیچے بھیجا ہے تمہارے اندر قد جاکم من اللہ نورا و کتاب مبین، اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے نور اور کتاب. جتنے بھی ہمارے بھائی مسلمان ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں، نماز پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، سب جو کچھ بھی ہے، ہاں ان کے اندر اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، صادقین ہیں، سچ کہنے والے، سچ بولنے والے، نیک عبادت گزار لوگ ہیں، بہت ہیں، مگر میجورٹی اسلام کو جانتی ہی نہیں، نہ نماز سمجھتے ہیں نہ قرآن سمجھتے ہیں. میں تو بہت گھوما ہوں ان کے درمیان، انڈونیشیا سے لے کے موروکو تک، الحمدللہ تمام مسلمانوں کی جتنی بھی نیشنلٹیز ہیں، گروپ ہیں، سیکٹس ہیں، میں ان کے پاس رہا ہوں، بیٹھا ہوں، باتیں کی ہیں، ڈسکشنز کی ہیں. اس کے لیے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے کچھ سچائی ہے. ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں کو خدا کے نور کی حقیقت کا کوئی پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں. کتابیں بھری ہوئی ہیں، کون پڑھے ان کو؟ ہزار پیج کی کتاب کو تو اٹھانے کے لیے ہاتھ دکھتے ہیں، کون پڑھے؟ تو قرآن شریف نہیں پڑھا جاتا تو دوسری کتابیں پڑھنے کی فرصت کدھر ہے؟ اگر خاص طور پہ رسول پاک کی جو سیرت ہے، یعنی بایوگرافی ہے، یا رسول پاک کی جو حدیثیں ہیں، ٹریڈیشنز ہم جن کو کہتے ہیں، کبھی ہم اس کی ہی اسٹڈی کریں نا، تو قرآن شریف کی بہت سے گتھیاں کہتے ہیں پرابلمس کو، کوئڑے کو سالو ہو جائے. اور قرآن شریف آسان نہیں ہے، قرآن سمجھنا مشکل ہے. 1400 سال میں ہزاروں قسم کے بڑے بڑے عالموں نے قرآن پاک کے ترجمے کیے، حالانکہ ان کی خود کی مادری زبان عربی تھی، جن کے باپ دادا سینکڑوں برسوں سے عربی بولتے ہیں، پھر بھی وہ قرآن شریف کی حقیقتوں کو سمجھ نہ سکے، آج بھی نہیں سمجھ سکے، حالانکہ آج اتنا علم بڑھ گیا پھر بھی. لیکن دنیا کے اندر کدھر مسلمانوں کے اندر بھی ایسے عالم ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر نور نے ایک جلوہ کیا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں اور ہر زمانے میں ہوتے رہے. گئے مہینے میں مجھے ایک کتاب ہاتھ میں آئی. پاکستان کے اندر ملتان ایک شہر ہے، ملتان میں ایک ایڈیٹر صاحب ہیں، اس نے اسماعیلیوں کے ساتھ ملا. ملتان میں بہت اسماعیلی ہیں اور پیشمس کے زمانے سے ہیں. پیشمس کو لاکھوں آدمی ادھر مانتے ہیں، اسماعیلی تو جاتے ہی نہیں پیشمس کی درگاہ کے اوپر. کیوں؟ ہمارا پیر تو جماعت خانے کے اندر ہے. تو وہ سید ہے. حضرت امام کو ملنے کی بڑی کوشش کی، بہت برسوں کی محنت کے بعد ایک دن چانس لگ گیا، گلگت کے اندر حضرت امام کی ملاقات ہو گئی. صاحب نے اپنا ہاتھ دیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اس آدمی کے اندر اتنے چینجز آ گئے، خیالات میں چینجز آ گئے. یہ کہتا ہے کہ میرے بدن کو جب حضرت امام کا ہاتھ ملا، مس کیا، میرا اندر کا کلیجہ، میرا باطن نور سے بھر گیا، میں ان کے قدموں پہ گر گیا. اس نے اپنے یہ تمام انوبھو تجربہ ایک کتاب کی شکل میں لکھا ہے. کہتا یہ کتاب میں نے کوئی پیسے کمانے کے لیے نہیں بنائی، لیکن میرے دل کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا کہ اس آل رسول، اس نور کا ہاتھ، اس حضرت امام کی شکل دیکھ کے میری حالت کیا ہو گئی، میں کیا بدل گیا، میں نے کیا دیکھا. میں وہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو. اسلام کا خاموش شہزادہ، یہ اردو کتاب کا نام رکھا اس نے. میں کتاب پڑھ کے بہت خوش ہوں کہ ایک اسماعیلی نہیں ہے، ایسے شخص نے ہمارے مولا کے لیے ایسی الفاظ لکھے ہیں، ایسی باتیں لکھی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے.
تو ان لوگوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. سلیم وارسی نام کا ایک اور سید تھا، یو پی کا رہنے والا بڑا عالم شخص تھا. اس نے بھی اسماعیلیوں کی ملاقات کی، حضرت امام کو دیکھا، خیال بدل گئے. 1926 کی بات کرتا ہوں. امام زمان کے پاس آ کے اسماعیلی بن گیا. حضرت امام کی بیعت بھی کی اور مولا نے اس کو قبول کیا. اس سید سلیم وارسی نے بہت برس ریکریشن کلب کے اندر، جس کا بعد میں نام اسماعیلی ایسوسیشن ہو گیا، جیسے آج اسماعیلی طریقہ اور ایجوکیشن بورڈ ہو گیا اس کا نام، اس کی جو یہ اینسسٹر انسٹیٹیوٹ تھی، دی ریکریشن کلب انسٹیٹیوٹ، اس کے اندر بہت برس کام کیا. اور اس نے اردو زبان کے اندر ایک کتاب لکھی 2 والیومز کے اندر. کتاب کا نام ہے اظہار حقیقت، حصہ پہلا اور دوسرا. وہ بھی کتاب پڑھ کے اش اش کرتا ہے، دل خوش ہوتا ہے. آپ نے تو ان کتابوں کا نام بھی نہ سنا ہوگا. یہ مونٹگومری واٹ کی اور لیوس کی کتابیں، یا ہم کو حسین نصر کی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن دینداروں اسماعیلی مذہب کی کتابیں پڑھو تو آپ کو پتہ لگے کہ ہمارا گھر کون ہے. غیر ہم کو کہیں کہ یہ تمہارا امام ہے، اس سے تو یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے امام کو اپنے گھر میں پائیں. اور ہمارا اسماعیلی لٹریچر بہت ہے، بہت ہے. تو دینداروں ہمارا جو اسماعیلی مذہب کا ہمارا طریقہ جو ہے وہ نور پرستی کا طریقہ ہے. نور کی پوجا کرنا، نور کو سمجھنا. جس نور نے یہ ساری خلقت، زمین آسمان اور کریشن بنائی، وہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی نور مشکل کشا ابو تراب مرتضی علی علیہ السلام ہیں. ان دونوں کا نور یہی حضرت امام کے اندر ہے. یہ امام بھی ہے، یہ ہمارا پیر بھی ہے. حجت الامام جس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. پیر کا جو لفظ ہے وہ پرشین کا ہے، لیکن عربی کے اندر، عربک لٹریچر کے اندر پیر کا نام حجت الامام ہے، دی پروف آف دی امام. اور جو پیر ہوتا ہے وہ امام ہی کی فیملی میں سے ہوتا ہے، باہر سے کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام کی ساری فیملی آل رسول ہیں. پیر بھی آل رسول ہیں. یہ ہمارے جتنے بھی پیر ہوئے، پیر صدر دین، پیر شمس، پیر شمس النور، یا اس کے بعد اور بھی دوسرے ہمارے پیر ہوئے، یہ سب کے سب آل رسول ہیں. اماموں کی ہی فیملی میں سے یہ پیراکن ملتی ہے. تو اس طرح ہمارے جو طریقے کی بات ہے، ہمارے ہاں نور پرستی ہے. ہم نور کی پوجا کرتے ہیں، ہم نور کی عبادت کرتے ہیں، ہم نور کی امید کرتے ہیں، ہم نور کے لیے دعا کرتے ہیں، اور نور پانے کے لیے انتظار کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں تھوڑی سی ایسی مشکل چیزیں بھی ہیں جو ہارڈ ڈسپلن میں آتی ہیں. یہ ہارڈ ڈسپلن حضرت امام کے الفاظ ہیں، اور وہ ہے بیت الخیال. ہم لوگ اس نور کی محبت کے اندر یہ سمجھ کے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، یہ سمجھ کے کہ ہمارا امام جس طرح ہمیں فرماتا آیا کہ یہ 4 دن کی زندگی، کبھی 100 برس بھی ملے تو کیا ہے، مرنا تو ہے ہی نا. اور یہ شارٹ ٹائم جو اس پرتھوی کے اوپر، اس گلوب کے اوپر ہم نکالتے ہیں، یہ تو ایٹرنیٹی کے سامنے آنکھ کی ایک پلک کتنا ہے. 25-50 سے 100 برس کی زندگی کچھ نہیں، ایک پھونک کی طرح ہے. لیکن آخرت میں ہم کو خدا کے سامنے جا کے حساب دینا ہے. اس لیے ہم اسماعیلیوں کو ہر وقت یہ یاد رہتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے. ہم اسماعیلیوں کو، اور اگر یاد کسی کو نہیں رہتا تو پلیز ہر روز یاد کرو کہ مجھے ایک دن مرنا ہے. کیونکہ موت کو یاد کرنا بھی مولا علی فرماتے ہیں عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرنا بھی عبادت ہے. بھئی موت کو یاد کرنے میں کیا عبادت ہے کہ موت کو یاد کرو گے نا تو یہ خیال رہے گا کہ میں کچھ بدی برائی نہ کروں، مجھے مولا کو حساب دینا ہے، اس لیے عبادت ہے. موت کو یاد کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بہت سے گناہوں سے بچتے ہیں.
موت کو یاد کرنے والے لوگوں کے دل کے اندر خوپنی اور مغروری اور حسد نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجھے مر کے ایک بھی خاک میں جانا ہے، مٹی کے نیچے دفن کیا جاؤں گا، بدن کو کیڑے کھا جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ بڑا خوبصورت بدن ہے، بہت اچھی طاقت ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑی خوبصورتی ہے، بڑا علم ہے، کس کام کا؟ سب مٹی میں چلا جائے گا اگر اس میں سے ہم نے ایسنس نہ نکالا۔ اور ایسنس یہ ہے کہ ہم کو حقیقت کی سمجھ ملے، ایسنس یہ ہے کہ ہم اس نور کی طلب کریں، ایسنس یہ ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو تچھ سمجھیں، یعنی بالکل ہلکا سمجھیں اور ٹیمپریری سمجھیں۔ ایسنس یہ ہے کہ ہمارے دل نرم ہوئیں، ہمارے سوبھاؤ نرم ہوئیں، ہمارے اندر نور پیدا ہوئے، ہماری عادتوں میں نور ہوئے، ہمارے کلام میں نور ہوئے، ہماری آنکھوں میں نور ہوئے، ہمارے اندر اور باہر نور ہوئے، ہم نور میں رہیں، نور میں مریں، یہ ہمارا ایم ہے۔ اسماعیلی مذہب ہے وہ نور کا مذہب ہے۔ جب انسان گزر جاتا ہے، اللہ فرمایا میں اس کے پاس فرشتے بھیجتا ہوں جو میرے مومن ہیں، میرے بندے ہیں، ان کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے آدمی خوش ہو جائے۔ خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں، بہت ہی پولائٹ اور ہمبل ہوتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں میرے اس بندے کو، اس کے حکم کے سامنے بچ جاتے ہیں، اور میرا بندہ ان فرشتوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تو فرشتے میرا سلام لے کے آتے ہیں میرے بندے کے پاس، اور میرا بندہ خوش خوش میرے پاس آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بد لوگ ہیں، گنہگار ہیں، خراب ہیں، کافر ہیں، ان کے پاس بھی فرشتے بھیجتا ہوں، اور وہ فرشتے اتنے ڈراؤنے اور بھیانک ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے ہی اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، کلیجہ دھک دھک کرنے لگتا ہے، ان کو اپنی آخرت کا عذاب یاد آ جاتا ہے، اور یہ فرشتے اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں، یہ چیز حدیث میں بھی ہے، اس طرح نکالتے ہیں کہ ایک کانٹے والے جیسے باربڈ وائر ہوئے، رسول پاک نے کیکر کے درخت کے نام لیا ہے۔ کیکر ایک درخت ہے جس کو کانٹے لگتے ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ باربڈ وائر ہوئے، کانٹوں والی وائر، اس کے اوپر ریشم کا ایک کپڑا ڈال کے آپ کھینچو تو تار تار پھٹ جاتی، چھیلی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح یہ فرشتے جب اس کی روح نکالتے ہیں تو اس سختی سے نکالتے ہیں کہ وہ آدمی پکار کرتا ہے، یعنی یہ قسم کا عذاب ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ بات فرمائی ہے کہ عذاب بھی ہے، اور اللہ نے تو ایسا فرمایا ہے کہ جو بدکار لوگ ہوں گے ان کو میں حاویہ دوزخ میں ڈالوں۔ حاویہ دوزخ 7واں جہنم ہے۔ جنت کے 7 درجے ہیں، دوزخ کے بھی 7 درجے ہیں۔ جنت کے اندر اعلیٰ درجہ جو ہے وہ جنت البری ہے، فردوس بری، اور اس طرح سے دوزخ کے بھی درجے ہیں۔ ان دوزخ کے درجوں میں سب سے جو نچلا درجہ ہے، جو سب سے خراب ہے، اس کا نام ہے حاویہ۔ اور حاویہ دوزخ کا نام ہمارے گنانوں کے اندر بھی ہے۔ تو بدکار لوگ اس حاویہ دوزخ میں جائیں گے، ان کی شفایت کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک یتیم بچہ ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، اکیلا ہے۔ کبھی وہ دکھی ہوتا ہے تو کون دیکھے، کبھی بیمار ہوتا ہے تو کون دیکھے، پڑا ہے درخت کے نیچے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور ایک وہ بچہ ہے کہ جس کے ماں باپ ہیں، اور ویسے ماں باپ کہ جو اس کو پیار کرتے ہیں، ذرا تپ آ جاتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، دوائیں آ جاتی ہیں، کھانا آ جاتا ہے، پیار آتا ہے، محبت ہوتی ہے، دلاسا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں۔
ان دو کے درمیان جو تفاوت ہے ایسی ہی تفاوت نیک اور برے انسانوں کے اندر ہے. جب ہم میت کی زیارت پڑھتے ہیں، کل میں یہ ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن دیکھا گھڑیال کی طرف ٹائم بہت ہو گیا، میں بولا لمبا ہو جائے گا تو چھوڑ دیا. ہم جب یہ زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنات هو الفائزون. جنت خانوں کے اندر زیارت اور یہ ایسی چیزیں پڑھی جاتی ہیں. آپ کو کبھی خیال آیا کہ کیا پڑھتے ہیں، فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ کبھی یاد تو کرو. اس لیے یاد کرو کہ کسی دن ہم کو کام آئے گا، ہمارے اوپر بھی فاتحہ پڑھی جائے گی، ہماری بھی زیارت کی جائے گی اور ہم ادھر حاضر ہوئیں گے. لوگ ہم کو نہیں دیکھ سکیں گے لیکن ہم اپنی زیارت میں حاضر ہوئیں گے. ہم اپنے جنازے کے ساتھ ساتھ چلیں گے. ہمارے بدن کو قبر میں ڈالا جائے گا تو ہم اوپر سے دیکھتے ہوئیں گے کہ اس بدن کو قبر میں اتارا جاتا ہے. لوگ ہم کو نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے ان کو. تو ہمیں یہ تو یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے کیا پڑھا جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب النار دوزخ میں جانے کے لائق لوگ اور اصحاب الجنہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے لا یستوی. دوزخ میں جانے کے لائق جو لوگ ہیں اور جنت میں جانے کے لائق لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہے. اصحاب الجنہ هو الفائزون. جو جنت میں جانے کے لائق لوگ ہیں وہ تو بڑا فیض پائے ہوئے ہیں، خدا نے ان کو درجے دیے ہوئے ہیں، بخششیں دی ہوئی ہیں، ان کو فیض دیا ہوا ہے. وہ فیض کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ جو اصحاب جنہ ہے وہ فائزون ہے. فائزون کہتے ہیں ان کو اونچے درجے دیے ہوئے ہیں. بھلا وہ کیا ہے؟ وہ درجہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی خدا تعالیٰ کی نعمت اگر جو ہے تو وہ یہ ہے کہ خدا جب کسی کو پیار کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کو اپنے نور کی سے ہدایت کرتا ہوں. تو نور کدھر ہے؟ حضرت امام وہ نور ہے جو ہمیں ہدایت کرتا ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں جن کو خدا پیار کر کے حضرت امام کی شناخت بتاتا ہے. ہم وہ لوگ ہیں اگر ہم اپنے مذہب پہ سچے چلتے ہیں تو اس زیارت کے اندر جو نام آیا اصحاب الجنہ کا اور جو یہ کہا گیا کہ یہ اصحاب الجنہ ہم الفائزون، تو وہ ہمارے لیے ہے، ہم اسماعیلیوں کے لیے. کیونکہ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مولا کے اندر نور نظر آتا ہے. اگر آپ سے بن سکے تو میری بیت الخیال کی وائز جو میں نے ادھر کی سیٹرڈے مارننگ کو ڈون ملک کے جماعت خانے میں، حضرت امام کا دیدار کیا ہے وہ سنو. میں وہ ریپیٹ نہیں کر سکتا کبھی. اب مجھ کو کہو نا کہ ایسی وائز دوسری کر تو میں نہیں کر سکوں گا. ہم اسماعیلی اللہ کے اس نور کی شناخت رکھتے ہیں. اب اسماعیلی نہیں، ایسے بھی اسماعیلی ہیں کہ جو امام کو ایروپلین کے ساتھ مشابہ کرتے ہیں، جو امام کو ایک معمولی گائیڈ کہہ دیتے ہیں. ارے غیروں کی کیا بات کرتا ہوں، ہمارے بہت سے واعظ کرنے والوں نے جماعت خانے کے اندر خطور مچا دیا، لوگوں کا ایمان خراب کر دیا یہ کہہ کے کہ مولانا حاضر امام ہمارے جیسا ایک آدمی ہے. امام جو ہے وہ ہمارے جیسا آدمی نہیں ہے. امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. اس کے بدن کو دیکھ کے بھول بھولیوں میں مت جاؤ. مولانا علی شاہ ماں باپ کی کہی ہوئی ایک سٹوری بیان کرتا ہوں. میں نے کہا ہوا ہے 2-4 دفعہ آوازوں میں، لیکن آج اس کا موقع آیا تو ایک مولانا علی شاہ ماں باپ نے ایک سٹوری کہی. علی شاہ ماں باپ جب پیری جامع میں تھے تو ہر روز صبح واڑی کے جماعت خانے میں سے آدمی نکلتے تھے، مولا اپنے گھر سے نکلتے تھے. واڑی کا جماعت خانہ
واڑی کا مطلب ہی یہ تھا، مولانا حضرت امام کی واڑی، مولا وہیں رہتے تھے، ادھر جماعت خانہ بھی ہے۔ تو واڑی کے جماعت خانے سے لوگ نکلے، مولانا علی شاہ ماں باپ ادھر سے آئے، اور آج بھی آپ کبھی بمبے جاؤ تو واڑی کے اندر ایک حوض ہے۔ جب واڑی بنائی گئی تو ایک بڑا حوض بنایا گیا، ایک پول بنایا گیا، راؤنڈ پول ہے، تقریباً 3.5 فٹ اس کی دیوار اونچا ہے، بیچ میں ایک فاؤنٹین ہے، فوارہ ہے، اس میں سے پانی نکلا کرتا تھا اور چھوٹے چھوٹے پنچھی آیا کرتے تھے۔ امام سلطان محمد شاہ جب چھوٹے تھے تو جانوروں کا بڑا شوق تھا ان کو، یہ فوارے کے کنارے کے اوپر آ کے علی شاہ ماں باپ بیٹھ جاتے تھے، جماعت نیچے بیٹھ جاتی تھی، اور مولانا علی شاہ ماں باپ کچھ فرمان کیا کرتے تھے، کبھی کبھی لوگوں کے سوال کے جواب بھی دیا کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح سے حضور بیٹھے تھے، مولا فرمایا، ہے جماعت، ایک بادشاہ تھا، اسٹوری بیان کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، پرجا یعنی اس کی سبجیکٹ اس کو بہت پیار کرتی تھی، اس کے راج میں بے حساب آرام تھا، سکھ تھا، کھانا پینا، رہنا سہنا، ہر طرح کی افراط تھی، کوئی دکھ تکلیف نہیں تھی، کوئی غریب بھکاری نہیں تھا، اور ارد گرد کے راجا مہاراجا بھی اس سے ڈرتے تھے، تو اس کے اوپر کوئی حملہ اٹیک کر دے تو وار کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا، سب چیزیں آرام سے چلتی تھیں، لوگ بھی اچھے تھے، کرائم کی بھی اتنا نہیں تھا، یعنی ساری پرجا آرام سے تھی۔ ایک دن بادشاہ کو سوچا، اپنے امیر و وزیروں کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری پرجا مجھے اتنا پیار کرتی ہے، بھلا اس میں کون ایسا ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے اور مجھے سمجھتا ہے، یعنی میری شناخت رکھتا ہے۔ تو بہت سے امیر و وزیروں کے ساتھ صلاح کرنے کے بعد ایک پلان تیار ہوا۔ بادشاہ نے گام کے باہر تھوڑی دور بہت بڑی ایکڑ زمین آجو باجو میں اس کو بند کروایا، دیوار بنائی، اندر انتظام کروائے، باغ باغیچے لگوائے، پھلدار اور پھول والے درخت اور پودے پلانٹس لگائے، ایک جنت کے ٹکڑے کی طرح بنا دیا۔ اور پھر ایک دن بادشاہ نے اناؤنسمنٹ کروائی کہ میں فلانی تاریخ کو شام کے وقت اس باغیچے کے اندر جا کے چھپ جاؤں گا، اور ساری پرجا آوے، اندر طرح طرح کے کھانے پینے، رمت گمت، باجے گاجے، عیش آرام کی سب طرح کی چیزیں ہوں گی، اور سب چیزیں مفت ہے، تمہیں کچھ پیسہ دینے کی بات نہیں، جو چاہو تو کھاؤ پیو، جو چاہو تو ناچنا مغزا کرو، میں ادھر چھپا ہوا ہوں، جو مجھے ڈھونڈ لے گا صبح تک یہ سارا باغ اندر کی سب چیزوں اور ملکت کے ساتھ اس کو بخشش دے دیے جائے گی۔ علی شاہ ماں باپ فرمایا، جب باغ تیار ہو گیا، بڑے بڑے مٹھائی اور کھانا پکانے والوں کو اندر بھیج دیا گیا، طرح طرح کی دکانیں لگا دی گئیں، کپڑے وغیرہ لگا دیے، زیورات لگا دیے، دروازے شام کے وقت کھول دیے گئے، ہزاروں لوگ اندر آئے، کہیں مرغ یعنی چکن باربیکیو ہو رہے تھے، تو جن کو کھانے پینے کا شوق ہے، جو گرمات ہیں، ان کی تو زبان باہر نکل آئی، انہوں نے کہا بادشاہ کو تو ڈھونڈنے کے لیے ساری رات پڑی ہے، پہلے پیٹ سے تو ذرا ٹھیک کر لے رہے، تو وہ بیٹھ گئے مرغیاں کھانے کے لیے، کسی کو مٹھائی پسند تھی تو مٹھائی کے لیے بیٹھ گیا، عورتوں نے دیکھا ایسے خوبصورت دردگی میں تو پھر نہیں ملیں گے، وہ ادھر چلی گئیں، کسی کو کپڑے میں پڑ گئیں، بچے کھیل تماشے میں پڑ گئے، ہر لوگ اپنے اپنے کسی نہ کسی شوق اور کسی نہ کسی ہابی کے اندر جانے کے لیے گلتان ہو گئے، کوئی میوزک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈانس کھیل رہے ہیں، کوئی ڈانڈیا رقص کر رہے ہیں، اندر شراب کا بھی انتظام تھا تو شراب پی رہے ہیں۔ ایک آدمی اس کو یہ خیال آیا، علی شاہ ماں باپ فرماتے ہیں، ایک آدمی کو خیال آیا کہ میں ابھی کھا پی لوں گا، اور کبھی یہ کھانے پینے کی مستی کے اندر کبھی میں بھول گیا اور صبح ہو گئی تو میرا تو چانس چلا جائے گا راجا کو ڈھونڈنے کے لیے،
تو میں راجا کو اگر ڈھونڈ لوں تو یہ ساری چیزیں میری ملکت ہو جائیں گی. چھوڑو اس چیز کو، کھانا پینا بعد میں کھائیں گے، پہلا اپنا کام کریں. ادھر ادھر گھومتا رہے، ہر آدمی کو غور سے دیکھتا جاوے کہ بادشاہ تو ہے، ضرور بھیس بدل کے اندر آیا ہوا ہے، وہ بادشاہی کپڑے اور یونیفارم اور لباس تو اس نے وہ تاج باز تو نہیں پہنا ہوگا. تو سب لوگوں کو گھور گھور کے دیکھتا ہوگا یہ پہچاننے کے لیے تو یہ بادشاہ تو نہیں. ایسا کرتے 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 یہ لوگوں کے ہجوم میں سے باہر نکل گیا. اس طرف اندھیرا تھا، پھول وغیرہ تھے، پھل وغیرہ تھے. گھومتے صبح کے قریب اس کو ایک جھاڑی کے نیچے مسلح کی طرح چھایا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہاں ایک انسان بیٹھا تھا. جب نزدیک پہنچا تو دیکھ کے کہا، اے بادشاہ میرا سلام قبول کرو. بادشاہ کھڑا ہوا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ارے بھائی تم بڑے نصیبدار ہو، مجھے ڈھونڈ لیا، لیکن یہ سب کھانا پینا کھیل تماشا تجھے کوئی بھی پسند نہ آیا؟ کہتے حضور پسند تو بہت تھا، لیکن میں کبھی کھا لیتا پھر ادھر ہی بیٹھ جاتا، صبح ہو جاتی، نیند آ جاتی، تو میں تو بس کچھ پا نہ سکا. لیکن اب آپ کو پا لیا تو یہ سب میرا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے فرمایا برابر تیرا ہے. کہ محمد سے وفا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اگر تم نے محمد سے، اللہ فرماتا ہے اگر تم نے محمد سے وفا کی یعنی اس کی اوبیڈینس کی، اس کی محبت میں رہے تو ہم تمہارے ہیں. یہ زمین آسمان یہ جہان کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں، لوح قلم تیرے ہیں. لوح قلم کا مطلب جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے، تم خود اپنی تقدیر لکھ لو. مولانا علی شاہ محبوب فرمایا ہے جماعت وہ بادشاہ امام ہے جو انسانی شکل کے اندر بھیس بدل کے اس دنیا کے اندر چھپ کے بیٹھا ہے. اس دنیا کی محبت، اس دنیا کا کھانا پینا، موہ ممتا، لالچ وغیرہ، اس دنیا کے اندر عورت مرد بچے، یہ یاری دوستی عیش آرام، یہ ٹی وی اور ڈانس اور یہ سب جتنی بھی دنیا کی خرابیاں اور مزے کی چیزیں ہیں، ہم اس کے اندر پھنس گئے ہیں. اور بادشاہ کو ڈھونڈنا آئے تھے اس دنیا کے اندر نور ڈھونڈنے کے لیے، نور کی شناخت کرنے کے لیے، لیکن پڑ گئے دنیا داری کے اندر. اور ایک دن ملک الموت صاحب کھڑے ہو گئے، کہتے یہ تمہارے وارنٹ آف ارسٹ، چلو. اب اس وقت پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں یار چھوڑ دینا، تھوڑا سا ٹائم دے دے. اللہ نے کہا ہے قرآن میں، بعض دفعہ آدمی کے پاس جب عزرائیل جاتا ہے تو اب وہ آدمی گڑ گڑاتا ہے، ہے اللہ مجھے تھوڑا چانس دے، میں نے بہت گناہ کیے، میں بھول گیا، اب پلیز مجھے چانس دے. تو خدا فرماتا ہے کبھی کبھی میں چانس دیتا ہوں. ایسے بہت سے ایکسیڈنٹ میں سے ہم بچ جاتے ہیں کہ موت کے منہ میں چلے گئے، دانت کے نیچے آ گئے، اتنا شکر ہے کہ اس نے اندر پیٹ میں ڈالا نہیں، لیکن پھر باہر نکل آئے، ہم پھر زندہ ہو گئے، سب کچھ بھول گئے. مولانا حضرت امام کا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا ایک رائٹ ہینڈ مین تھا، وارث تھا، بعد میں کاؤنٹ بنا، کنجوس مکھی چوس پہلے نمبر کا، پیسہ بہت. ایک دن بیمار ہوا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بچو تو بچنے والا نہیں. اب گھبرایا، ستارہ ڈالا اور نیت کی یا مولا مجھے بچا لے. میں اپنی اتنی ملکت میں کبھی میں نے نہ دسوند برابر دی ہے، بنی ہوئی بات ہے، اور یہ بات مجھ کو سنانے والا اسی کا بچہ. یا مولا میں سخاوت کروں گا، دسوند دوں گا، میرے گناہ بخش دے. مکھی کو بلایا، چھانٹے وغیرہ لیے. مولا نے اچھا کر دیا، قرآن پاک نے کہا نا میں چانس دے دیتا ہوں. اچھا چلو بھائی
آ گئے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے. حضرت بھول گئے سب کچھ بھول گئے. 4 برس کے بعد پھر بیمار پڑے، اور ایسے بیمار پڑے کہ اب تو بچنے کی امید نہ رہی. اب پھر بہت روئے، بہت گڑ گڑائے، اور نیت کی، پہلے نیت نہیں کی تھی، خالی ارادہ کیا تھا، لیکن اب نیت کی کہ یا مولا مہربانی کر مجھے بچا لے، میں 50,000 شلنگ دوں گا ایک اسکول بنانے کے لیے. دار السلام میں ہم کو لڑکیوں کے اسکول کی ضرورت تھی. منہ سے 50,000 نکلے. مولا نے کہا اچھا چلو ایک چانس اور سے. حضرت پھر ٹھیک ہو گئے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے. 2 برس نکل گئے. اس نے یہ سوچا کہ تھوڑا اور ٹائم نکل جائے تو 50,000 کا ریاض تو تھوڑا اکٹھا ہو جائے گا. مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ جب آئے دار السلام میں 37 کے اندر، تو اس وقت ان کے کٹمب والوں نے مجبور کیا کہ دیکھ ابھی مولا آیا، 2 دفعہ دعائیں مانگ کے چھوٹے ہو، یہ تیسری دفعہ وہ ماننے والا نہیں ہے اور یہ ہنڈی فیل ہو جائے گی. سبز علی مشنری وہاں تھے، تو آخر سبز علی مشنری کو ایک دن بلایا، کھانا پینا کھلایا، اور ان کو کہا کہ یہ میرے 50,000 میں نے منت مانی تھی، اور یہ مولا کے پاس لے جاؤ. اسکول بنانے کے اندر آدھا پیسہ میں دوں، آدھا مولا دے دیں. اور تو ہماری ریت ہے، مولا فرمان میں ہے کہ تم جو کچھ بھی جماعتی پروجیکٹ بناؤ گے آدھے پیسے میں دوں گا. سبز علی مشنری نے اس آدمی کی یہ بات مولا کے پاس رکھی، 50,000 شلنگ کو دے دیے. مکھی صاحب کو مولا کے پاس رپورٹ رکھی. جماعت میں جب مولا آئے تو اس کو کھڑا کیا. مولا بہت راضی ہوئے، بہت ہنسے. کائے کو ہنسے؟ وہ 2 باتوں کے لیے. اب وہ صاحب سمجھے کہ نہیں سمجھے وہ معلوم نہیں، لیکن مولا بہت ہنسے. اچھا اس کا پلان بنایا، یہاں خدا پلان بنایا. رحمت اللہ قادر علی نے، ہمارے ایک اور بڑے آرکیٹیکٹ تھے ادھر، کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے ان کو. اس نے یہ پلان بنایا. مولا کے پاس دوسرے ٹائم کے اوپر پلان پیش کیا گیا، دیکھا گیا، ایسٹیمیٹس وغیرہ جب لیے گئے تو پتہ لگا کہ یہ سارا پلان بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا، مگر پلان ایسا بنا کہ 1.5 لاکھ لگتا تھا، لاکھ میں پورا نہیں ہوتا تھا. تو مولانا سلطان محمد شاہ نے سبز علی کو کہا دیکھو سبز علی، اس نے یہ نیت کی، اس نے یہ پلان بنایا، ہم نے آدھی گرانٹ قبول کی. اب اس کو بولو کہ 1,00,000 روپے میں، 1,00,000 شلنگ میں نہیں ہوتا تو تم 25,000 اور دو، 25,000 اور ہم دیں گے. سبز علی کو کہتا ہے میں نے نیت کی تھی 50 کی، میں اور ایک دینے والا نہیں. پھر تم نے نیت یہ کی تھی کہ 50 حاضر امام دے رہے، 50 یہ پیسے، اور تم ایک اسکول بناؤ جماعت کے بچوں کے لیے، علم سیکھیں گے، تمہیں اس کا ثواب ملے گا اور بہت فائدہ ہوگا. مولا کو کہہ دو. لاکھوں پتی آدمی. جب وہ گزر گیا تو لوگ کہتے تھے، گھر والے کہتے تھے کہ 40 لاکھ شلنگ کی ملکت چھوڑ گیا. ہمارے کاؤنٹ اکبر بھائی مولو بیٹھے ہیں، میری بات تو وہ سن رہے ہیں اور اس آدمی کو وہ جانتے ہیں، اور بھی کئی لوگ جانتے ہوں گے. نہیں مانا، آخر تک نہیں مانا. آخر سے حضرت امام نے باقی کے پیسے دے کے وہ اسکول پوری کروائی. اس نے ایک سنٹ زیادہ نہیں کیا. کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں جب 2-3 برس کے بعد 1942 میں گزر گئے، جب آنکھیں بند ہو گئی، تب تک تو وہ مولا نے ان کو کاؤنٹ بنایا تھا، اور مولا اس کا ایڈمنسٹریٹو کے حساب سے بہت مان رکھتے تھے، اور اس کی بہت سی اسکیمیں بہت اچھی تھیں کہ وہ دنیا داری کی چیز تھی. اب یہ دینداری کی چیز تھی. گزر گئے 2 بیٹے اس کے، اور ایک بیٹا اور بھی تھا دوسری ماں سے. دینداروں، اس کی ساری ملکت 15 برس نہیں چلی. کہاں چلی گئی ملکت؟ لڑکے پیسے کو محتاج ہو گئے. میری آنکھوں دیکھی بات ہے یہ. میں 42 میں نہیں تھا، لیکن ان کی ملکت کا حال ایسا ہو گیا. کسی کو میں بدنام نہیں کرنا چاہتا، میں نے نام ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن یہ بنا ہوا اصول ہے.
اگر آپ کے اندر ایمان اور محبت ایمان کی ہے تو اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کرو، کیونکہ یہ دولت رہنے والی نہیں، چھین بن ہو جائے گی۔ نہ بچے کام آئیں گے، نہ دولت کام آئے گی، نہ یہ بدن کام آئے گا، یہ سب کچھ مٹی میں مل جائے گا۔ ایک بہت بڑا آدمی افریقہ کا پاکستان کے اندر جا کے کروڑ پتی بن گیا تھوڑے برسوں کے اندر۔ پاکستان کے اندر جو سب سے پیسے والے امیر کٹمب تھے 12-13، اس کے اندر اپنا یہ ایک اسماعیلی تھا۔ اتنی بڑی دولت، اتنا نام و نشان پھول ہو گیا، کہاں چلا گیا؟ چند برسوں کے اندر ہماری ہی جماعت کے اندر ایسے کتنے ہی داخلے ہیں، بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے امیر تھے، لیکن دستمند کی خامی، جماعت کی حاضری کی خامی، عبادت بندگی کی خامی اور دل کے اندر کنجوسی اور تنگی، اس وجہ سے اس نور کی شناخت نہ پا سکے۔ ہمارا جو مذہب ہے وہ نور پرستی کا مذہب ہے، اس لیے ہم ظاہری چیزوں کے آڈمبر کو، بناوٹ کو ہم نہیں مانتے۔ ہمارا جدھر منہ ہوتا ہے مولا کو یاد کرتے ہم کر لیتے، ہم قبلہ ڈھونڈنے نہیں جاتے کہ قبلہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، کیوں کہ ہم شریعتی نہیں طریقت میں ہیں۔ ہم تو ہر جگہ مولا کو حاضر سمجھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، 24 گھنٹے ساتھ ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں تو وہ ہمارے پلنگ کے پاس بیٹھا ہماری چوکی کرتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس مولا کو یاد کر کے کھانا کھاتے ہیں تو دینداروں وہ لقمہ ہمارے منہ میں جاتا ہے لیکن سواد مولا کو آتا ہے۔ دستمند نکال کے کھایا ہوا پیسہ مولا کے گھر کی تمام عبادت اور امامت کے اصول اور اس کے بتائے ہوئے فرمانوں کے اوپر ہمارا پکا عمل ہوئے اور اس کی فرمان برداری میں رہے تو میں آپ کو کہتا ہوں، آپ جب لقمہ توڑ کے مولا کو بسم اللہ کر کے یاد کر کے کھاتے ہو، لقمہ آپ کے منہ میں جاتا ہے، سواد مولا کو ملتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو گود میں لے کے جب محبت سے دیکھتے ہو تو مولانا حضرت امام آپ کو اپنی گود میں بٹھا کے محبت سے دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد، جو میرے پیارے ہیں جب مجھے پیار کرتے ہیں میں بھی ان کو پیار کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، بھلے وہ چلتا ہے ظاہر میں اپنے پاؤں سے لیکن حقیقت میں وہ میرے پاؤں ہیں، حدیث قدسیہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جب ہاتھوں سے کام کرتا ہے تو دکھنے میں وہ اس کے ہاتھ ہیں لیکن حقیقت میں وہ میرے ہاتھ ہیں۔ میرا مومن جب کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر میں بیٹھتا ہوں، وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، میرے کانوں سے سنتا ہے، میری زبان سے بولتا ہے، میں اپنے مومن کے دل و دماغ میں رچ جاتا ہوں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ مولا ہمارے اندر اور باہر، جس طرح ایک مچھی پانی کے اندر ہے اور پانی مچھی کے اندر بھی ہے، ہمارا مولا ہمارے باہر بھی ہے اور ہم اپنے مولا کے اندر ہیں اور مولا ہمارے اندر ہے۔ ما فیہن و ما بینہن، وہ اس کے باہر بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے وہ نور کا مذہب ہے اور اس نور کو پانے کے لیے یہ صبح کی عبادت جس کو ہم بھول چکے ہیں، ہماری سارے مذہب کی جتنی بھی کریا کرم اعمال ریت رسم رواج ہے دینداروں، اس میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو چیز ہے جس کے اوپر سے ہمارا نام باتونیاں پڑا وہ صبح کی عبادت ہے کہ جس کی خامی بے حساب ہے۔ ہم سب بیت الخیال میں ہیں، میجورٹی بڑی عمر کے جو بچے 20-25 کے بعد کے ہیں ان کے پاس سب کے پاس بول ہیں۔ عبادت لیتے وقت مولا کے پاس جا کے ہم لے کے آئے تو حضرت امام سے کیا ہوا پرومس بھی توڑ دیا۔ دنیا کی فن فطور میں، دنیا کی عیش آرام میں، من کی چاہنا کے اندر رہ گئے، لیکن اپنے من کو مارو، اپنی دلیلوں کو امام کے فرمان کے سامنے اپوزیشن میں کھڑا مت رکھو۔ امام جو فرمان کرتا ہے اس کے سامنے آرگیومنٹ مت کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ امام نے جو فرمایا ہے اس کے اندر ہمارے لیے نور ہے، اس نے چابی دے دی، جا بیٹا یہ چابی ہے، تو تجوری کھول کے جتنے چاہے ہیرے جواہرات نکال لے،
ہم چابی لے کے کھیسے میں گھومتے رہے، چابی لے کے کھیسے میں گھومتے رہے اور بھوک لگی تو بھیک مانگ کے کھاتے رہے، لیکن تجوری کھول کے ہم بادشاہ نہ بنے، حالانکہ چابی ہمارے پاس ہے۔ یہ چابی اس میں اعظم ہے، اور وہ تجوری یہ سینہ ہے کہ جو نور سے بھرا ہوا ہے امام کے اس کی رحمت سے ہمارے اندر۔ جب ہم نے بیعت کی ہے تو امام نے ہم کو نور کا ایک تنخواہ بخشا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خانہ آباد۔ اس نے جب ہماری بیعت کو قبول کیا تو یہ قبولت جو ہے وہ ہمارے اندر نور کا ایک اشارہ رکھا ہے، ایک سپارک رکھ دی اس نے ہمارے سینے میں۔ حضرت امام کا نور ہے، یہ نور اس میں اعظم کی شکل میں ہے، اور اس میں اعظم ہے وہ چابی ہے۔ اس چابی کو کھولو۔ اگر چندن نی کوٹڑی سفڑ رچیا کمان تارا دیدھا چھے پریمنا سایاں کھولن آوہوں رے درشن وینا باوری۔ مولا میری مدد کر، لیکن آپ بیٹھو عبادت میں اور اس کو یاد کرو، تو وہ تو اندر سے جواب دے گا، بیٹے میرے بچے میں تیرے پاس ہوں۔ ہماری سب سے بڑی اعلیٰ چیز بیت الخیال کی عبادت ہے۔ اس عبادت میں سے ہمیں نور ملے گا، اس عبادت میں سے حضرت امام کی انسانی شکل کے اندر وہ چھپے ہوئے بادشاہ کی طرح ہم کو پہچان ہوئے گی۔ ہاں یہ آدمی نہیں ہے، یہ خود خداوند عالمین ہے، یہ پہچان ہوگی، اور یہ پہچان ان کو ملے گی جو عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کو ٹکانے کے لیے بعض اصول ہیں، اس میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر روز 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، اور روز کم میں کم 1 وقت ضرور جماعت خانے آؤ۔ دنیا کے بہانے بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، اور اگر دنیا میں مجبوری ہے تو کہو مولا دیکھ مجھے تو نے ایسا کام دیا ہے، میں جماعت خانے نہیں پہنچ سکتا، یا علی مجھے ایسا کام دے کہ میں جماعت خانے بھی جاؤں اور رزق بھی کماؤں۔ وہ بیٹھا ہے، دے گا 10 برابر دو، کیونکہ جب 10 نہیں دو گے تو دل میں روشنی پیدا نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ نے ایک تھالی بنائی، ایک ٹرے بنائی، اندر بریانی، سموسا، مٹھائی بنا کے حضرت امام کے لیے لے جاتے ہو، لیکن کوئی آدمی رستے میں مل گیا اور اس کو کہا کہ اچھا یہ تم مولا کے پاس لے جاؤ، سمجھانے کے لیے تو اگزامپل دے رہا ہوں، اور کبھی اس آدمی نے اس کھانے میں سے کہ جو امام کے لیے رکھا گیا ایک سموسا نکال کے کھا لیا چوری کر کے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ مارا جائے گا۔ مولانا حضرت امام کے پاس کینیا کی ایک مسافری میں ایک جگہ مولا نے کوکا کولا مانگی۔ اس زمانے میں حضرت امام اکیلے تھے، شادی نہیں کی ہوئی تھی، اور شروع میں کوکا کولا پیا کرتے تھے مولا۔ ایک آدمی اس نے گیا اندر، کوکا کولا کھولی اور کوکا کولا ابل گئی، یعنی جب کھولی زور سے تو اندر کی گیس باہر نکلی۔ اب اس نے کیا کیا؟ وہ جو باہر گیس نکلی تھی نا اس کو چوسنا شروع کیا۔ کوکا کولا لے کے گلاس لے کے ٹرے میں رکھ کے صاحب کے پاس رکھ دیا، ماں باپ نے دیکھا بھی نہیں، دیکھا تک نہیں۔ کیوں؟ اس کو تو معلوم ہے اس کا کیا حال ہوا ہے۔ جو آدمی دستبند نہیں دیتا وہ مولانا حضرت امام کا کھانا کھا جاتا ہے۔ جو آدمی دستبند نہیں دیتا، سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ آدمی امام کا دشمن ہے، امامت کا دشمن ہے۔ اب دشمن کے دل میں نور آئے گا کہ شیطان آئے گا؟ بولو، نور تو نہیں ملے گا اس کو۔
جو امام کا حق کھاتا ہے، امام کا مال کھاتا ہے، امام کی نافرمانی کرتا ہے، اس آدمی کے دل کے اندر کبھی بھی روشنی پیدا نہیں ہوئی گی. ساری زندگی ایک پاؤں پہ کھڑے رہ کے بھی کبھی وہ عبادت کرنا چاہے اور تسبیحاں نکالے، اس کی تمام اعمال خالی عبادت نہیں، جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں وہ برباد ہیں، دسوند کے بغیر برباد ہیں. کیونکہ دسوند ہمارے لیے اس طرح کی سیکریفائس ہے کہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے سیکریفائس کی. یہ ایک قسم کی سیکریفائس ہے ہمارے لیے. بہت تنگی ہے، خلاصہ چاہتے ہو، مالدار بننا چاہتے ہو، دسوند برابر دو. دینداروں، میں آپ کے سامنے اس بات کی گارنٹی کرتا ہوں، مولا کے پاس بعد میں جانا، پہلے میرے پاس آؤ. اگر کسی آدمی کو پیسے کی تنگی ہے، وہ ادھر آ کے پرومس کرے کہ وہ برابر دسوند دے گا. میں آپ کو خاطری سے گارنٹی کرتا ہوں کہ 3 برس کے بعد اگر اس کی حالت نہ سدھرے تو مجھ کو پکڑ کے کیا کریں گے؟ بولو. جماعت خانے میں کھڑا ہو کے میں اس کی معافی چاہوں گا کہ میں غلط ہوں، تو سچا ہے. مولانا حضرت امام نے کہا ہے، میں تو اس کے پاؤں کے جوتے ہیں نا، وہ جوتوں کے نیچے جو مٹی ہے وہ اس مٹی جیسا بھی میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ چیلنج اس بنا کے اوپر کرتا ہوں. ایک آدمی دکاندار تھا، 16 گھنٹے دکان کھولے، بیل کی طرح محنت کرے، مہمانی رکھی 1940 میں، اور مولا کے پاس رو پڑا کہتا خداوند 16 گھنٹے بیل کی طرح کام کرتا ہوں لیکن میرا خرچ پورا نہیں ہوتا، ہر مہینے ٹوٹتا رہتا ہے، قرضہ بڑھتا رہتا ہے. ایسا دکان میں کیا ہے؟ خداوند بس یہی راشن ہے. ایسا کتنا برس ہوا؟ سب اتنے برس ہوئے، کبھی بھی اس میں فائدہ نہیں ملا. نہیں خداوند کبھی فائدہ نہیں ملا اور رونے لگا. ایسا افسوس. تم جماعت خانے جاتا ہے؟ خداوند میں تو دکان پہ ہوتا ہوں، جماعت خانے کیسے جاؤں؟ اوہ، دسوند دیتا ہے. مولا پورا ہی نہیں ہوتا تو دسوند پیسے دوں. مولا کے ہاتھ میں لکڑی تھی، لکڑی اٹھائی. اس قسم کے 2 کے 3 واقعات بنے ہیں جدے جدے جگہ کے اوپر. لکڑی اٹھائی، نیچے سے پکڑی اور لکڑی کے اوپر کی جو مٹھ تھی اس سے گردن میں ڈالی کیونکہ تھوڑا دور بیٹھا تھا، اور گردن میں ڈال کے مولا نے کھینچی تو مولا کے پاؤں پہ گر گیا. اٹھا، ہاتھ باندھے ہوئے تھے، کانپ رہا تھا. مولا رحم سے بڑی مٹھاس کے ساتھ اس کو فرماتے ہیں، دیکھو میرے روحانی بچے، تم روز جماعت کھانے جاؤ، صبح یا شام مگر روز جماعت کھانے جاؤ، برابر دعا پڑھو، برابر دسوند دو، اور پھر بھی جو تم کو برکت نہیں ہوئے تو مولا نے اپنے ہاتھ سے اپنی گردن پہ رکھ کے ٹائی اور کالر کو ایسا کر کے کہتا ہے، مولا ہم کو گردن سے پکڑو. امام فرماتا ہے کہ تم روز جماعت کھانے جاؤ، برابر دسوند دو، اور اگر پھر بھی تم آسودہ نہیں ہو تو مجھ کو گردن سے پکڑو. کون اٹھاتا ہے یہ چیلنج؟ امام کہتا ہے مجھ کو گردن سے پکڑو اگر تم سکھی نہ بنو تو. یہ جتنے بھی ہمارے دکھ ہیں دیندار، وہ ہماری اپنی کرتوتیں ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے دکھی ہو رہے ہیں. مولانا حضرت امام کے فرمان پڑے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ہارڈلی 5% آدمی ہوں گے جماعت خانے کے اندر کہ جو گنان اور فرمان برابر سنتے ہیں اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دعا کے اندر دھیان نہیں، گنانوں میں دھیان نہیں، فرمان کچھ نہیں. اب ہمارے دل کے اندر کس طرح سے وہ نور کی روشنی پیدا ہو سکے کہ جو خدا نے عرش میں سے اس دنیا کے اندر ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے سکھ کے لیے اس نے بھیجی ہیں. ہمارے اپنے مذہب کے اصولوں پہ اگر ہم چلیں تو ہم دنیا کے اندر آباد ہو جائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ دسوند دینے سے دوسرے دن اس کو 11 ملین کی لاٹری نکل آئے گی جس طرح ہمارے ایک اسماعیلی بھائی کو نکل آئی. وہ رات کو ملینر نہیں بن جائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے دکھ مٹ جائیں گے اور وہ آسودہ ہو جائے گا، قرضے میں سے نکل جائے گا. شاید اس کے پاس روز روز نہیں بھی آوے مگر بائیسیکل لینے کے پیسے ضرور آئیں گے. میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مولا دکھی نہیں ہونے دے گا. حضرت امام کے بہت سے ایسے فرمان ہیں
اور بار بار صاحب نے یہ بہت دفعہ فرمایا کہ میرے روحانی بچوں، اگر تم میرے فرمان پہ عمل کرو، اپنے مذہب کے اوپر برابر چلو، تو بھلے تم کو دنیا کے اندر دکھ آئیں گے، کیونکہ انسان کی زندگی دکھوں سے، پرابلم سے بھری ہے، لیکن تم دکھی نہیں ہوگے۔ نور خاک نہیں پایا۔ خدا نے یہ زمین کی جو خاک ہے نور میں سے بنائی ہے، آسمان اس نے نور میں سے بنایا ہے، ہوا پانی نور میں سے بنائے ہیں، انسان کو نور میں سے بنایا ہے، اور وہ نور جو ہے وہ حضرت امام ہے۔ حضرت امام کے اس نور سے تمام سرشٹی اور خلقت بنی ہوئی ہے۔ وہ ہم اسماعیلی ہی اس بات کو جانتے ہیں۔ میں پرسوں اپنی واعظ میں جو بیت الخیال میں کی، میں نے کہا کہ حضرت امام کو جب آپ دیکھو تو دینداروں، آپ اس دیدار کو جو سمجھ سکو تو جو آپ کی نظر دیکھ رہی ہے وہ دوسرا امام کو نہیں دیکھتا، اور امام جس پیار اور محبت کی نظر سے آپ کو دیکھتا ہے دوسروں کو نہیں دیکھتا۔ ہمارے اور امام کے بیچ میں جو ہمارا جو سبند ہے وہ ماں اور بیٹے یعنی ماں بچے کی طرح شروع ہوتا ہے اور پھر نور کے اندر نور مل جاتا ہے۔ ہمارا ایم بھی یہی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی جب گزر جاتے ہیں یا گزر جانے سے پہلے وہ نماز روزہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، کسی کو پکڑ کے پوچھو کہ بھلا نماز پڑھنے سے اور یہ جماعت میں جانے کے لیے یا روزہ رکھنے کے لیے ہم کو جو کہا گیا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ارے صاحب، خدا آپ کو جنت دے گا، لیکن ہم اسماعیلیوں نے کبھی جنت نہیں مانی، کیونکہ مولا فرماتا ہے جنت تو گھوڑے کے تبیلے کی طرح ہے۔ جس طرح گھوڑے کا تبیلا بہت بڑا اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں جوان گھوڑے بھی رہتے ہیں اور بوڑھے گھوڑے بھی رہتے ہیں۔ بوڑھے گھوڑے بہت برسوں تک خدمت کرتے ہیں اور پھر اس کی اگاڑی پچھاڑی باندھ کے اس کو دانا پانی ملتا ہے، آرام سے کام کچھ نہیں کرتا، مفت کا کھانا کھاتا ہے۔ کینیڈین گورنمنٹ بھی اس گھوڑے کی طرح ہم کو پالتی ہے اور مہینے کے بعد چیک مل جاتے ہیں، کام دھندا کچھ نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو۔ ہمارے بہت سے سینئر سٹیزن رستہ چوک گئے، پتے کھیلتے ہیں سارا دن، وہ بوتل میں اور بھی پیتے ہیں جس کا نام لینا بھی گناہ ہے، میری تیری میں پڑے ہوتے ہیں، طوفان میں پڑے ہوتے ہیں، جگار میں پڑے ہوتے ہیں، تھوڑے سے آتے ہیں تھوڑے سے نہیں آتے۔ ایک دن میں ادھر ٹورنٹو کے یہ مین جماعت خانے کے اندر 3-4 برس کی بات ہے، میں شام کو واز کرنے کی خاطر گیا تو پانی کی ٹیبل کے اوپر ایک بوڑھے شخص کو میں نے دیکھا، پانی پینے کے لیے گیا، میں بہت خوش ہوا۔ کہاں چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان پانی پلاتے ہیں، یہ بوڑھا شخص پانی پلایا۔ میں نے کہا بھائی جان کتنی عمر ہے؟ کہتے کیسے لگتا ہوں؟ میں نے کہا لگتے تو 25 برس کے ہو، عمر کتنی ہے؟ کہتے میں 85-86 برس کا ہوں۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ لے کے چومے۔ کیا کو چومے؟ کہ 85-86 برس کا بھی ہو کر اس کے دل کے اندر یہ ابھیلاشا آئی کہ چلو میں اور کوئی خدمت نہیں کر سکتا تو جماعت کو پانی تو پلاؤں۔ میں بہت دفعہ وعظوں کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، نام تو نہیں جانتا، لیکن اگر وہ آج بھی حیات ہے تو میں اس کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، اور اگر گزر گیا تو بھی دعائیں مانگتا ہوں۔ ایسے لوگ ہم کو چاہیے کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے اندر اپنی زندگی میں یوزفل بنے، بوجھ مت بنو۔ وہ لوگ کے جو کھاتے ہیں اور کھا کے سو رہتے ہیں، صبح اٹھ کے پاخانہ کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، عیش آرام میں پڑے ہیں، خدا اور رسول کو یاد بھی نہیں کرتے، وہ لوگ اس دنیا کے اوپر بوجھ ہیں۔ زمین ان سے تھک گئی ہے، ان کو موت بھی نہیں آتی، جو کسی کے کام نہیں آتے، کسی کے کام بھی نہیں آتے، اس خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کے بھی کام نہیں آتے، اور تمہارے پاس کوئی کام نہیں تو تم تو عبادت میں دل نکالو، جماعت کی خدمت کرو، لوگوں کے لیے دعائیں مانگو، خدا کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافیاں چاہو۔ 24 گھنٹے تم کو خدا نے دے دیے، تم تو بڑے نصیب دار ہو کہ کمانے کی فکریں مٹ گئیں، اب تو عبادت کرو جتنی بھی ہوئی ہے۔ لیکن نہیں، جب دل سیاہ ہوتے ہیں، بے علمی ہوتی ہے، بے درکاری ہوتی ہے، ایمان کی شناخت نہیں ہوتی، حضرت ایمان کی شناخت نہیں ہوتی، مذہب کا پیار نہیں ہوتا، تو اس کے دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دینداروں، نور اندر ہی اندر پڑا رہتا ہے، ڈھکا رہتا ہے، اس کو کھول کے اس نور کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہمارا جو مذہب ہے وہ نور کا مذہب ہے، زندگی میں بھی نور ہے،
انشاءاللہ موت کے بعد بھی نور ہمارے ساتھ ہوگا. اگر ہمارا مذہب ہمیں سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم نہ ہمیں دنیا کا دکھ ستا سکے. دکھ آئیں گے کہتا ہوں کیونکہ مولا کہتا ہے, لیکن ہم دکھی نہیں بنیں گے. ہم کو دکھ ستا نہیں سکیں گے, ہم کو فرسٹریشن نہیں ہوگی, ہم کو منجھارا نہیں ہوگا, ہمارے دل میں خوف اور ڈر نہیں ہوگا, ہم کو کوئی بھی بد روح وغیرہ نہیں ستائے گی. 1-2 دن پہلے ایک بھائی نے مجھے جماعت خانے میں پکڑا, مشنری باپا وہ فلانی بھائی ہے نا, اس نے میرے دھنی کے اوپر کچھ کرا ڈالا ہے. ایسا بہت سی بھائیاں ہیں, ایسی بہت سی بھائیاں ہیں. یہ سپرسٹیشس چیزیں ہیں, یہ ذہن پرستی ہے. ہم اسماعیلی نہیں مانتے, اب تو نہیں مانتے کوئی کسی کو دکھ دے سکے. انسان کے اعمال ہی اس کو دکھ دیتے ہیں. اور اگر کسی آدمی سے تھپڑ مارا ہے تو وہ تھپڑ مارنے والے کو بلیم نہ کرو, ایسا سمجھو میں نے کچھ گناہ کیا ہوگا. میں ایک دن کار ذرا آہستہ چلا رہا تھا, نارمل سپیڈ ادھر 50 کلومیٹر کی ہے وینکوور کے اندر, رائٹ لین میں تھا, اور میں اپنے کچھ خیالوں میں تھا. میری مشکل سے 35 یا 40 کلومیٹر کی سپیڈ تھی. ابھی پیچھے سے مجھے خیال نہیں, لیکن پیچھے سے کوئی 22-24 برس کا جوان وہ ریسنگ کار کے اندر آگے جانا چاہتا تھا. لیفٹ لین جو تھی اس کو چانس نہ ملا, بہت دور جا کے اس کو چانس ملا, اور جب یہ ایسا نکلا نا تو مجھ کو ایڈیٹ کر کے بول کے چلا گیا. میں نے کہا ہے بچو ابو علی, میں نے کچھ گناہ کیا کہ آج ایک آدمی سے مولا نے تجھے گالی دلوائی. میں نے اس کو کوئی گالی نہیں دی اور نہ میں اس کو کچھ بلیم کیا. میں نے اپنے آپ کو کہا یا مولا کچھ گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے تو نے ایک آدمی سے مجھے گالی دلوائی. اس عمر میں مجھے معاف کر دیا. اگر کسی نے ہم کو گالی دی ہے تو دینداروں کچھ بھول ہو گئی ہماری. اگر کسی نے تماشا مارا ہے تو ہمارے کوئی بد عمل کی وجہ سے مارا گیا. چلتے چلتے کوئی فروٹ کے چھلکے پہ پاؤں آ گئے اور پھسل گئے, بس کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. مہینہ 6 دن ادھر ہاسپٹل میں رہ کے آئے. پتہ کیا ہوا؟ کوئی گناہ کی سزا ملی ہے, اور وہ بھی خدا نے رحمت کر کے شاید چھوٹی کر دی, نہیں تو اس سے زیادہ ہوتی. جتنے بھی دنیا میں دکھ ہیں کوئی کسی کے اوپر نہیں کر دکھ دے سکتا, نہ کراتا ہے. یہ جادو ٹونا ہم لوگ نہیں مانتے. ہمارے پاس بیت الخیال کا بول ہے دینداروں, ہمارے اندر نور ہے. بھلے ہم نے نور کو پہچانا نہیں, لیکن ہمارے اندر وہ نور ہے. امام زمان کی ہم نے بیعت کر کے حضرت امام کی قبولت میں آ گئے ہیں. ہمارے اوپر یہ جادو ٹونے نہیں ہوتے. اپنی عادت سنبھالو. اگر کوئی غیر عورت کے پیچھے مرد جا رہا ہے تو یہ عورت میں کچھ خامی ہے, اور اگر تمہاری عورت باہر پگی ہو گئی ہے تو اے مرد تمہارے اندر کچھ مردانگی کی خامی ہے. اپنے گھر کو ٹھیک کرو, اپنے اعمال کو ٹھیک کرو, عبادت کرو, بندگی کرو, مولا سے محبت کرو, 10 وقت برابر دو, جماعت خانے روز آؤ, اعمال نیک کرو, کسی کا برا مت کرو. انشاءاللہ دین دنیا میں سکھی رہو گے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, حقیقتی سمجھ دے دے, دین دنیا میں سکھی آباد کرے, 2 جہان میں برکتیں دے دے. مولا آپ کو ظاہر باطن میں نور دے دے, 10 سکریت میں پورا رکھے. مولا جان مال اولاد میں برکت دے دے, روزی کمانی تندرستی میں برکت دے دے. مولانا حضرت امام آپ کی دعائیں قبول کرے, دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے. مولا ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے, ظاہر باطن دیدار نصیب کرے. اے جی تجھ بنا کوئی دیس ایسا نیم نے چھے تمہارو آدھار اے تجھ بنا کوئی آور نادیس سامی امنے چھتا مارو آدھار پوج بنایا میں ایک
میں جو رکھا